الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل لسان الفردوس سے سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، درس کا معنی ہے سبق، ثالث یعنی تیسرا۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ دیکھیں دو کھانا بنا ہوا ہے، ایک میں ہو لکھا ہوا ہے، ایک میں ہم لکھا ہے۔ ہو کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ ہم کا معنی ہے ان کا، ان کی، ان کے۔ یعنی ہو کا ترجمہ کبھی اس کا کیا جاتا ہے، کبھی اس کی کیا جاتا ہے، اور کبھی ہو کا ترجمہ اس کے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کا ترجمہ کبھی ان کا کیا جاتا ہے، کبھی ہم کا ترجمہ ان کی کیا جاتا ہے، کبھی ہم کا ترجمہ ان کے کیا جاتا ہے۔ ہو اور ہم یہ دونوں ضمیر ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ ضمیر کیا ہے، آپ نحو کی کتاب میں تفصیلاً اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ ہم کا معنی ہے ان کا، ان کی، ان کے۔ اب دیکھیں قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بستانن۔ بستانن کے نیچے دیکھیں لکھا ہے باغ، یعنی بستانن کا معنی ہے باغ۔ باغ کے لیے عربی میں بستانن استعمال ہوتا ہے۔ بستانن باغ۔ بیتن، بیت کا معنی ہے گھر، گھر کے لیے عربی میں بیت استعمال ہوتا ہے، بیتن گھر۔ بابن، بابن کا معنی ہے دروازہ، دروازہ کے لیے عربی میں بابن استعمال ہوتا ہے، بابن یعنی دروازہ۔ اس کے بعد ہے ماؤن، ماؤن کا معنی ہے پانی، پانی کے لیے عربی میں ماؤن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ثوبن، ثوبن کا معنی ہے کپڑا، کپڑا کے لیے عربی میں ثوبن استعمال ہوتا ہے۔ سمکن، سمکن یعنی مچھلی۔ بستانن باغ، بیتن گھر، بابن دروازہ، ماؤن پانی، ثوبن کپڑا، سمکن مچھلی۔ اب دیکھیں نیچے ضمیر کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کریں گے۔ بستانہ، بستان کا معنی ہے باغ، اور ہا ضمیر جو ہے اس کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ بستانہ کا معنی ہوگا اس کا باغ، بستانہ اس کا باغ۔ اس کے بعد ہے بستانہم، بستان کا معنی باغ، ہم کا معنی ان کا، ان کی، ان کے، تو یہاں پہ ان کا ترجمہ کریں گے۔ بستانہم ان کا باغ، بستانہ اس کا باغ، بستانہم ان کا باغ۔ بیتہ، بیت کا معنی ہے گھر، اور آخر میں ہو ضمیر ہے اس کا معنی ہے اس کا۔ بیتہ اس کا گھر، بیتہم ان کا گھر، ہم کا ترجمہ کریں گے ان کا، بیت کا معنی گھر، بیتہم ان کا گھر۔ اس کے بعد ہے بابہ، بابہ کا ترجمہ ہے، بابہ کا معنی ہے اس کا دروازہ، بابن کا معنی ہوتا ہے دروازہ، آخر میں ہو ضمیر ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کا، بابہ کا ترجمہ ہوگا اس کا دروازہ، بابہ اس کا دروازہ۔ بابہم ان کا دروازہ، بابہم ان کا دروازہ، ہم لگا ہے تو ترجمہ کریں گے ان کا، بابہم ان کا دروازہ۔ ثوبہ اس کا کپڑا، ہو لگا ہے تو اس کا ترجمہ اس کا کریں گے، ثوبہ اس کا کپڑا، ثوبہم ان کا کپڑا۔ ثوب کا معنی ہے کپڑا، ہم کا معنی ان کا، ثوبہم ان کا کپڑا۔ اس کے بعد ہے سمکہ، سمک کا معنی ہے مچھلی، ہو ضمیر کا معنی ہے اس کا، سمکہ اس کی مچھلی، سمکہ اس کی مچھلی۔ سمکہم ان کی مچھلی، ہم لگا ہے تو یہاں پہ ان کی لگائیں گے، ٹھیک ہے، سمکہم ان کی مچھلی۔ ھذا ثوبہ، ھذا کا معنی ہے یہ، اب سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ ھذا کا معنی ہے یہ، اور ثوبہ کا معنی ہے اس کا کپڑا۔ ھذا ثوبہ اس کا ترجمہ ہوگا یہ اس کا کپڑا ہے، ھذا ثوبہ یہ اس کا کپڑا ہے۔
اس کے بعد ہے ذالکا بیتہو، ذالکا کا معنی ہے وہ، بیت کا معنی ہے گھر، آخر میں جو ہو لگا ہے اس کا معنی ہوگا اس کا، تو ذالکا بیتہو کا ترجمہ ہوگا وہ اس کا گھر ہے، ذالکا بیتہو وہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہم، ھذا کا معنی یہ، بیتہم ان کا گھر، ھذا بیتہم یہ ان کا گھر ہے۔ یہ سب مبتدا خبر کی ترکیب ہے، ھذا صوبہ سے لے کر کے مبتدا خبر کی ترکیب شروع ہو رہی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ جو ترکیب جاننا چاہتے ہیں فیض الادب موجود ہے، فیض الادب کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں انہیں دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ترکیب سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر کتاب ترکیب کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم ہر کتاب میں ترکیب نہیں بتاتے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو۔ ذالکا بیتہو وہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہم یہ ان کا گھر ہے، ھذا کا معنی یہ، بیتہم ان کا گھر، ھذا بیتہم یہ ان کا گھر ہے، ھذا بابنا، ھذا یعنی یہ، بابنا ہمارا دروازہ، ھذا بابنا یہ ہمارا دروازہ ہے، آخر میں جو نا ضمیر ہے اس کا معنی ہے ہمارا، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ھذا بابنا یہ ہمارا دروازہ ہے، ھذا ماؤن، ھذا یعنی یہ، ماؤن یعنی پانی، ھذا ماؤن یہ پانی ہے، ذالکا بستانی، ذالکا یعنی وہ، بستانی میرا باغ، آخر میں یا لگا ہے، بستان آخر میں یا لگا ہے تو اس کا معنی ہوگا میرا باغ، ذالکا بستانی وہ میرا باغ ہے، ھذا قلمی، قلم کے آخر میں یا ضمیر لگی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا قلم، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ذالکا قلمہ وہ اس کا قلم ہے، قلمہ کے آخر میں ہا ضمیر ہے تو اس کا قلم ہوگا، ذالکا قلمہ وہ اس کا قلم ہے، ھذا قرطاسی، ھذا یعنی یہ، قرطاسی قرطاس کا معنی ہے کاغذ، آخر میں یا ضمیر ہے، میرا کاغذ، ھذا قرطاسی یہ میرا کاغذ ہے، ذالکا قرطاسہم، ذالکا یعنی وہ، قرطاسہم ان کا کاغذ، ذالکا قرطاسہم وہ ان کا کاغذ ہے، ذالکا قرطاسہم وہ ان کا کاغذ ہے، ھذا مرسمی، ھذا کا معنی یہ، مرسم کا معنی ہے پنسل، ھذا مرسمی یہ میری پنسل ہے، ھذا مرسمی یہ میری پنسل ہے، ذالکا بابہ وہ اس کا دروازہ ہے، باب کا معنی دروازہ، ذالکا بابہ وہ اس کا دروازہ ہے، ھذا قلمہ، ھذا یعنی یہ، قلمہ اس کا قلم، ھذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ھذا ثوبی، ھذا یعنی یہ، ثوبی میرا کپڑا، ھذا ثوبی یہ میرا کپڑا ہے۔ ترجمہ اور ایک مطلب دیکھ لیں، بستانہ اس کا باغ، بستانہم ان کا باغ، بیتہ اس کا گھر، بیتہم ان کا گھر، بابہ اس کا دروازہ، بابہم ان کا دروازہ، ثوبہ اس کا کپڑا، ثوبہم ان کا کپڑا، سمکہ اس کی مچھلی، سمکہم ان کی مچھلی، ھذا ثوبہ یہ ان کا کپڑا ہے، ذالکا بیتہ یہ وہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہم یہ ان کا گھر ہے، ھذا بابنا یہ ہمارا دروازہ ہے، ھذا ماؤن یہ پانی ہے، ذالکا بستانی وہ میرا باغ ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ذالکا قلمہ وہ اس کا قلم ہے، ھذا قرطاسی یہ میرا کاغذ ہے، ذالکا قرطاسہم وہ ان کا کاغذ ہے، ھذا مرسمی یہ میری پنسل ہے، ذالکا بابہ وہ اس کا دروازہ ہے، ھذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ھذا ثوبی یہ میرا کپڑا ہے۔ اب آگے دیکھیں تمرینات، یہاں سے تمرین شروع ہو رہی ہے، مشق کرنی ہے ہمیں، اردو میں ترجمہ کرو۔ اب جو عربی میں جملے دیے گئے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ھذا بستانی، اس کا ترجمہ ہے یہ میرا باغ ہے، ھذا کا معنی یہ، بستان کا معنی باغ، آخر میں یا ضمیر ہے، اس کا ترجمہ کریں گے میرا، تو ھذا بستانی یہ میرا باغ ہے، ذالکا بستانہ ذالکا کا معنی وہ، بستان کا معنی باغ، آخر میں ہو ضمیر ہے اس کا معنی اس کا، تو ذالکا بستانہ وہ اس کا باغ ہے، ذالکا بیتہ وہ اس کا گھر ہے، بیت کا معنی گھر ہوتا ہے،
ذالکا بیتہو وہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے، آخر میں یا ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کا معنی کریں گے میرا۔ ھذا بستانی یہ میرا باغ ہے، ذالکا بستانہ وہ اس کا باغ ہے، ذالکا بیتہ وہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے۔ ذالکا بیتہ ذالکا وہ بیتہ اس کا گھر، ذالکا بیتہ وہ اس کا گھر ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ذالکا کتابہ وہ اس کی کتاب ہے، ذالکا کتابہ وہ اس کی کتاب ہے، ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے، راس کا معنی سر، ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے۔ ذالکا بیتہم ذالکا کا معنی وہ، بیتہم ان کا گھر، ذالکا بیتہم وہ ان کا گھر ہے۔ اب دیکھیں ھذا انفی، ھذا یعنی یہ، انفن کا معنی ہوتا ہے ناک، آخر میں یا ضمیر ہے، میرا ناک، ھذا انفی یہ میرا ناک ہے، ھذا انفی یہ میرا ناک ہے۔ ذالکا قرطاسہم ذالکا وہ، قرطاسہم ان کا کاغذ، ذالکا قرطاسہم وہ ان کا کاغذ ہے۔ ھذا ثوبی یہ میرا کپڑا ہے، ثوبی کا معنی ہے میرا کپڑا، ھذا ثوبی یہ میرا کپڑا ہے۔ ذالکا کتابہم وہ ان کی کتاب ہے، ذالکا کتابہم وہ ان کی کتاب ہے۔ ھذا سمکی یہ میری مچھلی ہے، ھذا سمکی یہ میری مچھلی ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ اب جو یہاں پہ اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے یہ باغ ہے، اے کے لیے ھذا اور باغ کے لیے بستان استعمال ہوتا ہے، یہ باغ ہے، اس کی عربی ہوگی ھذا بستان۔ اس کے بعد ہے یہ اس کا باغ ہے، اے کے لیے ھذا، اس کا باغ کے لیے کہیں گے بستانہ، یہ اس کا باغ ہے، ھذا بستانہ یہ اس کا باغ ہے، ھذا بستانہ۔ اس کے بعد ہے یہ میرا قلم ہے، اے کے لیے ھذا، میرا قلم کے لیے قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی۔ اس کے بعد ہے وہ ان کی کتاب ہے، وہ کے لیے ذالکا ان کی کتاب، کتابہم کتاب تاخیر میں ہم ضمیر لگائیں گے تو ان کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ان کی کتاب ہے، ذالکا کتابہم وہ ان کی کتاب ہے، ذالکا کتابہم۔ یہ ہمارا گھر ہے، اے کے لیے ھذا، ہمارا گھر کے لیے بیتنا، ہمارا کے لیے نا لگائیں گے آخر میں، نا ضمیر، ٹھیک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ھذا بیتنا، وہ ان کی مچھلی ہے، او کے لیے ذالکا ان کی مچھلی، سمکہم مچھلی کے لیے سمک استعمال ہوتا ہے، او ان کی مچھلی ہے، ذالکا سمکہم وہ ان کی مچھلی ہے، ذالکا سمکہم۔ اس کے بعد ہے یہ ان کا دروازہ ہے، اے کے لیے ھذا ان کا دروازہ، بابہم یہ ان کا دروازہ ہے، ھذا بابہم یہ ان کا دروازہ ہے، ھذا بابہم۔ یہ اس کا گھر ہے، اے کے لیے ھذا اس کا گھر، بیتہ اے اس کا گھر ہے، ھذا بیتہ یہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہ۔ یہ کپڑا ہے، اے کے لیے ھذا کپڑا کے لیے ثوبن یہ کپڑا ہے، ھذا ثوبن۔ یہ میرا کپڑا ہے، ھذا ثوبی میرا کپڑا کے لیے ثوب کے آخر میں یا ضمیر لگائیں گے، یہ میرا کپڑا ہے، ھذا ثوبی۔ وہ اس کی پنسل ہے، وہ کے لیے ذالکا اس کی پنسل، مرسمہ ٹھیک ہے، مرسم کا معنی ہوتا ہے پنسل، وہ اس کی پنسل ہے، ذالکا مرسمہ ذالکا مرسمہ وہ اس کی پنسل ہے، ذالکا مرسمہ یہ اس کا بال ہے، یہ کے لیے ھذا اس کا بال کے لیے، شعرہ شعر کا معنی ہوتا ہے بال، یہ اس کا بال ہے، ھذا شعرہ یہ اس کا بال ہے، ھذا شعرہ۔ یہ پانی ہے، ھذا ماء ماء کا معنی ہوتا ہے پانی، یہ پانی ہے، ھذا ماء یہ اس کا پانی ہے، ھذا ماؤہ پانی کے آخر میں ہو ضمیر لگا دیں گے، ماء کے آخر میں
تو اس کا پانی ہو جائے گا. یہ اس کا پانی ہے ھذا ماؤہ، یہ اس کا پانی ہے ھذا ماؤہ. یہ ہماری دوات ہے، ہماری دوات کے لیے ھذا محبرنا، محبر کا معنی ہوتا ہے دوات. محبر کے آخر میں نازم لگائیں گے تو ہوگا ھذا محبرنا، یہ ہماری دوات ہے، وہ اس کا کاغذ ہے. ذالک قرطاسہ، کاغذ کے لیے قرطاس استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا کاغذ ہے. ذالک قرطاسہ. اب نیچے دیکھیں، خالی جگہیں پر کرو. جو خالی جگہ ہیں انہیں پر کرنا ہے، انہیں بھرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے ھذا ہے، پھر خالی جگہ ہے، پھر آخر میں ہو لگا ہے، تو اس میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ہم لگاتے ہیں بستان. ھذا بستانہ، اس کا معنی ہوگا یہ اس کا باغ ہے. ھذا بستانہ، خالی جگہ میں بستان لگانا ہے. ھذا بستانہ، یہ اس کا باغ ہے. اس کے بعد ہے ذالک، پھر قلم ہے، اس کے آخر میں ہو لگا دیں. ذالک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے. ذالک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے. پھر دیکھیں خالی جگہ ہے قرطاسی، تو خالی جگہ میں ھذا لگا دیں تو کیا ہوگا ھذا قرطاسی، اس کا معنی ہوگا یہ میرا کاغذ ہے. وذالک ثوبہم کر دیں اور وہ ان کا کپڑا ہے. ھذا قرطاسی، یہ میرا کاغذ ہے. وذالک ثوبہم، اور وہ ان کا کپڑا ہے، یا پھر ثوبہ کر دیں اس کا کپڑا. ٹھیک ہے، ثوبہ کر دیں زیادہ بہتر ہے. ھذا قرطاسی، یہ میرا کاغذ ہے. وذالک ثوبہ، اور وہ اس کا کپڑا ہے. ھذا انفی، اس کا ترجمہ ہے یہ میرا ناک ہے. اس کے بعد ہے وھذا راس ہے، پھر خالی جگہ ہے، اس میں لگاتے ہیں یا. وھذا راسی، اور یہ میرا سر ہے. واو کا معنی ہوتا ہے اور. وھذا راسی، اور یہ میرا سر ہے. ھذا، اس کے بعد ہے سین میم دیا ہے، سما پھر ہم دیا ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے، اس میں کاف لگانا ہے. سمکہم، ٹھیک ہے. ھذا سمکہم، یہ ان کی مچھلی ہے. ھذا سمکہم، یہ ان کی مچھلی ہے. بیچ میں جو کاف چھوٹ گیا ہے اسے لگانا ہے. ھذا سمکہم، یہ ان کی مچھلی ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.